सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। घर का भेदी लंका ढाए, मखसूस निशिस्तों से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। भारत से तिजारत के ख्वाब, भारत इंतखाबात से कबल ये फैसला किसके मुफाद में? गैस फिर से महंगी करने की तैयारी, पेट्रोल भी लाइन में, पहले से नायाब गैस क्या मजीद नायाब हो जाएगी? तेरी एक पतंग के कटने से मेरी मताए हयात लुट गई। लाहौर में एमपीए की गाड़ी रोकने वाले पुलिस अफसर का तबादला, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। जी तो आज की पहली खबर, अहम खबर जो पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस निशिस्तों से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया है। आपको मैं बताऊं कि फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन में एक भी सीट ना जीतने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। मखसूस नशिस्तों पर हक जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली सियासी जमात का होता है, जबकि जो मुकर्ररा वक्त जब गुजर जाता है उसके बाद मखसूस नशिस्त की लिस्ट जमा नहीं कराई जा सकती। अच्छा नाज़रीन, ये एक छोटा सा मसला है जिसको बहुत बड़ा किया जा रहा है, जिसको समझने से कासिर एक जमात। मसला क्या है ज़रा मैं आपको समझा देती हूँ। मसला बेसिक ये कि हम बतौर कौम शायद सिलेक्टेड इंसाफ चाहते हैं। आपने सिलेक्टेड का लफ्ज़ पहले भी बहुत बार सुना होगा, ये सिलेक्टेड इंसाफ भी ज़रा समझने की आज कोशिश कीजिएगा। गलती होने पर, गलती हो जाने के बावजूद हम शायद उम्मीद करते हैं कि हम तो गलत हैं, हमने तो नहीं मानना, अदालत भी हमारी गलत की तरह गलत फैसला कर दे। मैं डॉक्टर फिजा खान, आप तमाम देखने वाले जो इस टाइम पे ऐसे नहीं चलेगा बोल न्यूज़ देख रहे हैं, तमाम नाजरीन, मेरे कंट्रोल रूम में जो बैठे जितने लोग हैं, मुल्क का हर शहरी, हत्ता के तहरीक इंसाफ की तमाम जो क़यादत है, क्या ये पहले दिन से नहीं जानती? अच्छे तरीके से जानती है कि इलेक्शन से पहले सीटों की जो एक फहरिस्त होती है, लिस्ट होती है, वो जमा करवानी जरूरी होती है, करवाई जाती है। और खुद को पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी जमात कहते हैं तहरीक इंसाफ वाले, और लगता है ऐसे कि जैसे ये जमात कोई शायद पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ रही हो। बानी रहनुमा कहाँ पर है? जेल में बैठे हुए हैं और उनकी गैर मौजूदगी में हर शख्स जो उनकी पार्टी का है ना, वो क्या बना फिर रहा है? चेयरमैन बना फिरता है। और जो चेयरमैन नहीं बन सकता वो तर्जुमान बना हुआ है। इंट्रा पार्टी इंतखाबात, उसकी वजह से इनकी अपनी गलती थी, इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो गलत करवाए उसकी वजह से क्या हो गया कि निशान छिन गया। जमात आप लोग वो ज्वाइन करते हैं जिसका अपना लीडर अपने निशान पे लड़ा ही नहीं, और अब जब ज्वाइन कर ली है, सीटों वाला जो मामला एक जानिब खटाई में पड़ चुका है और इसके बावजूद सबक नहीं सीखना, असी सीखना कुछ नहीं आएगा, दूसरों पे तनकीद करनी कि तू भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, सब जानिबदारी कर रहे हैं, कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। अदलिया पे तनकीद, जजेस पे तनकीद, इसको मुतनाज़ बना दिया, इदारों से आपकी लड़ाई, मीडिया से आपकी लड़ाई, ये भी गलत हो गया, वो भी गलत हो, सवाल पूछने वाला भी गलत। अक्सर मेरे प्रोग्राम में बैठ के कह देते हैं कि भाई आपने सवाल पूछा, आप तो बड़ा ही 22 सवाल पूछ रही हैं, जानिबदार है, गैर जानिबदार सवाल ही नहीं है। हालांकि सबसे सवाल पूछते हैं और जवाब देने का मौका देते हैं, किसी की आवाज़ कभी बंद नहीं की, एडिट नहीं किया कभी, कि जो बोला एज इट इज़ जाता है। अब आपकी जो जमात है, इस जमात के जो लीडर हैं, इनके खिलाफ जो बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी गई है, जिस जमात का इंतखाब किया गया उस जमात के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है, जिससे मैं आपको यकीन से कहती हूँ कि आपकी मुश्किलें कमी नहीं होने वाली, इजाफा होगा मेरे ख्याल से। बल्कि आपकी जमात की तो वो सूरत हाल हो गई है कि सामने एक बॉम्ब पड़ा हुआ है और आप लोग जाके खुद उस पर पाँव रखते हैं और आप कहते हैं कि बॉम्ब फट जा, और फिर फट जाता है, फिर आप कहते हैं कि इसने बॉम्ब रखा था, उसने रखा था, उसने रखा था। अपने आप को कभी ना सही करना, अपनी गलती कभी ना मानना। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। दूसरी अहम जो खबर है, अहम इशू है, उसकी तरफ मैं आना चाहूँगी। साबिक वज़ीर ख़जाना जो कि अभी हमारे मौजूदा वज़ीर ख़ारिजा हैं, इसहाक डार साहब, उनको भारत से तिजारत की याद सताने लगी है। इसहाक डार साहब ने कहा है कि जी पाकिस्तान भारत से तिजारत बहाल करने पर संजीदगी से गौर कर रहा है। और अब जो दूसरी जानिब ज़राए क्या बताते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तिजारती ताल्लुकात हैं, उनकी बहाली के हवाले से स्टेक होल्डर्स में कोई इत्तफाक राय नहीं हुआ है। मैं इसहाक डार साहब आपसे मुखातिब होना चाहती हूँ। इसहाक डार साहब, कुछ होश के नाखून आपको लेने चाहिए। ताली दो हाथ से बजती है, तो डार साहब अभी तो मुल्क में तमाम जो सूबे और मरकज वहाँ पे काबीनाएं मुकम्मल नहीं हुई हैं,
इंतखाबी अमल अभी तक जारी है, और अफसोस के साथ कहूंगी जारी तो है लेकिन मुतनाज़े हो चुका है, मुतनाज़े है। चाहे एक सवाल भी उठ रहा हो तो मुतनाज़े ही होता है, यहाँ पे सवालात उठ रहे हैं, लेकिन आपको भारत से तिजारती ताल्लुकात की फिक्र सताने लगी है, समझ से बाहर है। तो डॉक्टर साहब आप वज़ीर ख़ारजा हैं, सबसे बड़ी बात आपको तारीख तो मालूम होनी चाहिए ना कि भारत के साथ तिजारत की राह में सबसे बड़ा मसला क्या है, क्या है मसला सबसे बड़ा? मैं याद करवा देती हूँ आपको, और हमेशा याद करवाते रहेंगे हम। मसला कश्मीर। जब तक भारत मसला कश्मीर को हल नहीं करता, कश्मीरी हमारे बहन भाइयों पे जुल्म का सिलसिला बंद नहीं करता, वहां मनमाने कवानीन मुसल्लत करना नहीं छोड़ता, इस मौजू पे बात तब तक नहीं की जानी चाहिए। कश्मीर पर कौम का मुत्तफिक का एक ही मौकिफ है कि इसके हल के लिए, इस मसले के हल के बगैर, इसका हमें हल चाहिए और इसके हल के बगैर तिजारत नहीं की जाएगी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने, आपको पता है, 2 टोक अंदाज में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिए। वो हमसे मुज़ाकरात से इनकार करें और हम मरे जाएंगे, उनसे हम तिजारत करें। उन्होंने पाकिस्तान को सनई तौर पर दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दे दी है, और यहां तक कहे कि माजी को भूलकर बातचीत नहीं हो सकती। उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, उनके रवैये देखें कि पाकिस्तान के साथ सारे भी वो करते हैं, दहशतगर्दों को यहाँ पे भेजते हैं। कुलभूषण कौन था, क्या करने आया था पाकिस्तान में? अभिनंदन जो जहाज लेके गिरा था यहाँ पे, क्या करने आया था पाकिस्तान में? पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से वक्त करीब है कि इनको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर कर दिया जाएगा दुनिया भर की जानिब से, और हम उनके साथ तिजारत की अगर आप बात करेंगे वज़ीर ख़ारजा होकर, कश्मीर के मसले पर तो पहले बात कर लेना। आप पहले मसला कश्मीर उनसे डिस्कस करें, उनसे इन मसाइल पे बात करें कि आप अपने जो दहशतगर्द हमारे मुल्क में भेजते हैं, जो हमारे मुल्क में आप इंटरफेरेंस करने की कोशिश करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करते हैं, और अभी भी वहाँ पे इलेक्शन है, और आपको पता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इलेक्शन कैंपेन, खासतौर पर मैं बीजेपी की हुकूमत की बात करूँ, जब से नरेंद्र मोदी जो कि गुजरात का कसाब है, जब से ये भारत में आया है, और अब भी इलेक्शन कैंपेन में आप देख लीजिएगा, जितना पाकिस्तान के खिलाफ वो जहर उगलता है, जितना कश्मीर में जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है, उतना ही उनका वोट बैंक मजबूत तस्वुर किया जाता है। उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें, और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं वोट लेने के लिए, जुल्म का सिलसिला बढ़ा दिया जाता है कश्मीरी बहन भाइयों पे वोट लेने के लिए। डॉक्टर साहब आपको एक मशवरा, मेरे ख्याल से बस थोड़ी सी मेहरबानी करें, वज़ीर ख़ारजा बने, खजाना छोड़ दें। आप इतने अगर माहिर होते, तो एक और सवाल भी तो गर्दिश कर रहा है ना, तो वजारत ख़ारजा में आप ना होते इस वक्त, आप औरंगज़ेब साहब की जगह खुद वज़ीर ख़जाना होते। अगर आपकी जगह औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़जाना बने हैं तो फिर कुछ उनमें ख़ास होगा, और कुछ ऐसा था जो आप डिलीवर नहीं कर सके। आगे चलते हैं। गैस महंगी करने की फिर से तैयारी हो रही है, और महंगाई की चक्की में फिस रहे जो अवाम है उनकी जेबें मज़ीद ढीले करने की तैयारी की जा रही है। ज़राए ये बताते हैं जी कि इस मुतवक्के इजाफे से पहले एक साल में गैस की कीमत में 600% तक इजाफा हो चुका है, और पाकिस्तान में हुकूमत चाहे मुंतखब हो चाहे निगरां हो, महंगाई के खात्मे के नाम पर आते हैं। किसी की भी इलेक्शन कैंपेन जरा याद करें, दिल पे हाथ रखिए और बताइए क्या तरजीहात होती है, क्या मंशूर होता है। सबसे पहले जो बात की जाती है, हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, रिलीफ दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, आवाम को ये चीज़ सस्ती दे देंगे, वो चीज़ सस्ती कर देंगे, ये सस्ते बाजार लगा देंगे, आपको सब्जियां, गोश्त, आपको शेखोरो नोश की जो कीमतें हैं वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई नहीं देंगी, आते ही हम रिलीफ देंगे आपको। फिर होता क्या है, जब आ जाते हैं इक़्तिदार में तो फिर आवाम के हाथ ही नहीं आते। सबसे पहले इसको खुडे लाइन लगाते हैं जमहूरियत के नाम पे। वो जमहूर होता है, आप होते हैं, मैं होती हूँ, हमारी आवाम होती है, हम जैसे लोग होते हैं, और आते सबसे पहले इक़्तिदार में क्या करते हैं कि ये आपको खुडे लाइन लगाते हैं। गैस जो पहले सर्दियों में आवाम की पहुंच से दूर थी, अब गर्मियों में भी शाज़ो नादिर नजर आती है। गैस पूरी कैसे की जाए, इस पर किसी का ध्यान नहीं। मेरे ख्याल से इरादा भी ये रखते हैं बाबे जो इख्तियार है ना, और मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी आज कि गरीब आवाम की जो आमदनी है वो पहले से महदूद है। उन्हें अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, ये देखें मैं हाथ जोड़ती हूँ, शदीद मुश्किलात का अभी से सामना है। कभी चीनी, कभी आटे का बहरान पैदा करके उनकी कीमतों को बढ़ा दिया जाता है, कभी गैस, बिजली और ये पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें करने लग जाती हैं। खुदारा ख्याल करें, अवाम पर थोड़ा सा रहम करें। अगले इशू की तरफ चलते हैं जी। इंतहाई अफसोसनाक खबर, तेरी एक पतंग के कटने से मेरी मताए हयात लुट गई। कोई धमाके में मारा गया, किसी को डाकू मार गए, किसी को कातिल डोर ले डूबी। वतन अजीज़ में ये चल रहा है, लेकिन हम सिर्फ महदूद हैं। महदूद कर रहे नोटिस ले लिया जी,
ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ दी, और कुछ नहीं होता थानेदार ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ कर देता कि तू तो मुअत्तल हो भाई साहब चल। और आखिर ऐसा कब तक चलेगा? ये जो शॉर्ट टर्म फैसले होते हैं, लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होती हैं, वो दस्ती ये कर दिया, वो कर दिया, एक्शन ले लिया, ये देखें जी वो मुहिम चला दी, वो सोशल मीडिया पर खबर दे दी, उसको मुअत्तल कर दिया, उसको निकाल दिया, फिर क्या होगा आगे? फिर उस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। ये फैसलाबाद का आसिफ है, इफ्तार का सामान लेने के लिए घर से निकला था और कुछ दिन के बाद बताया जा रहा है कि शायद ईद के बाद शादी भी थी। चलती बाइक से अचानक गिरा, एक लम्हे के लिए खड़ा हुआ है, देखा होगा कि मेरे साथ हुआ क्या है, हुआ क्या, सफ़ेद जो कपड़े हैं वो लाल रंग से रंगीन क्यों होना शुरू हो गए हैं। और रंग जो होते हैं वो तो ज़िंदगी के होते हैं, लेकिन यहाँ मौत भी रंग ला रही है। बाइक एक जानिब पड़ी थी और ये जो बेहिस लोग, ये जो गुजरे चले जा रहे हैं खून में लथपथ, इस बंदे को देखने के बाद इनकी बेहिस्सी पे मैं क्या बोलूँ। आपको भी ज़रा शर्म आनी चाहिए। जो यहाँ से गुजर रहे थे बेहिस्सी के साथ, इफ्तारी करने जा रहे थे, उसको पकड़ लेते, उसको ले जाते अस्पताल, रोज़े का सवाब भी शायद आपका डबल हो जाता। और देखते देखते आसिफ जो कि सड़क पर गिर गया, उसकी शरियानें फट गईं और अपनी माँ को इस दुनिया में रोने के लिए आसिफ छोड़कर ज़मीन पर लथपथ हुआ और गुजर गया। और यकीनी तौर पे उसकी माँ के लिए बाकी ज़िंदगी मौत से ज़्यादा तकलीफ दे होगी। कैसे मनाएगी वो ईद? और जब भी ईद आएगी, जब भी ये दिन आएगा, जब भी वो इफ्तारी का सामान तैयार करेगी, क्या उसको ये वाक़यात याद नहीं आएंगे? सारी ज़िंदगी के लिए याद आएंगे। तकलीफ़ दे मनाजिर जब से मेरी नज़र पड़ी है। ये हमने जब वीडियो देखी तो हम वो नहीं चला रहे पूरी तरह से, और दिल बाहर आने को है। यकीन जाने जब से मेरी नज़र पड़ी है इस वीडियो पर, इन मनाजिर पर, मेरा दिल बाहर आने को है। लेकिन ये जो लोग यहाँ से गुजर रहे थे उनको शायद इस बात का एहसास ही नहीं था, कोई रुका नहीं उसकी मदद करने के लिए। और दोबारा ही ज़रा देख लें, जिस हद तक हमको दिखा सकते हैं वो आप देख लीजिएगा। अब इससे आगे मेरे ख्याल से आगे जाके जो हुआ, इसका हल, जो हल निकलता है, जो हल इसका भी निकला, क्या आपकी नज़र में ये हल है? क्या इसी तरह बयानात दिए चले जाते हैं, ये एक्शन ले लिया, ये बयानात हो गए, माओं की गोदें उजड़ती रहती हैं, हम यूं ही बतौर कौम बेहिस कौम बने रहेंगे? फिर हम उम्मीद करेंगे साढ़े हुक्मरान नहीं चंगे, हम खुद अच्छे हैं? बतौर कौम आप लोग कहाँ खड़े? अपने अपने गिरेबानों में झांके बताएं, कहाँ कहाँ खड़े हैं आप सब लोग? इस सड़क से जो जो गुजर रहा था वो कहाँ खड़ा है? जो जो पतंगबाजी करते हैं वो कहाँ खड़ा है? ये जो वालिदैन पतंगबाजी की इजाजत देते हैं वो वालिदैन कहाँ खड़े हैं? अपने बच्चे के छोटे से शौक के लिए, छोटे से शुगल के लिए आप उनको पतंगबाजी की जैसे जानलेवा एक खेल में लगाए रखते हैं, जिसकी वजह से पता नहीं कितने आसे दुनिया से चले गए। पुलिस कहाँ खड़ी है? इदारे कहाँ खड़े हैं? एक पतंगबाजी को आप लोग नहीं रोक सकते। अगर ये लोग, आप नहीं इनको रोक सकते तो फिर आप लोगों का मकसद क्या है? पुलिस वालों का एसएचओ मुअत्तल हो गया तो क्या आसिफ की माँ को भी आसिफ मिल जाएगा? यहाँ जरूरत है मिसाल बनाने की। और मिसाल कैसे बनाई जाती है सुनिए, मैं आपसे ये अर्ज करती हूँ, आज जिस इलाके में ये कातिल डोर किसी मजलूम की, किसी भी आसिफ की जान ले, वहां के एसएचओ के खिलाफ सीधा 302 का पर्चा काटें, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आसिफ मारा गया तो उसको मारने वाला बच जाए, वहां के अफसरान को कटहरे में लाना चाहिए। इसी वाकये से जुड़ी एक और खबर इस पे मेरी नजर पड़ी। ये जो सियालकोट में पतंगबाजों को गिरफ्तार करके जो काइट फ्लाइंग एक्ट है उसके तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तो जाहिर बात है अब आवाम यही पूछेगी कि कौन सा काइट फ्लाइंग एक्ट, जिनके प्यारे इसी पतंगबाजी जैसे खूनी खेल में चले गए। और ये आसिफ की माँ भी सोचेगी ये कौन सा एक्ट है। हुकूमत को, इदारों को, अफसरान को चाहिए कि जिस शख्स को गिरफ्तार करें, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा है, कत्ल का मुकदमा सीधा सीधा दर्ज करें। और ये जो एक्ट है ये क्या है? फ्लाइंग, जो काइट फ्लाइंग एक्ट है, ये जो पतंग उड़ाने वाले हैं उनको तो कंट्रोल नहीं कर सकते आप। गलती से कोई अगर हाथ लग जाए तो उसे तो निशाने इबरत बनाएं, जरा पकड़े उसको और बताएं उसको कि उसने किया क्या। एक जिंदगी चली गई उसकी पतंगबाजी की वजह से। अशराफिया अपने कानून बनाने में मगन है, गरीब सड़कों पे मर रहा है। वो वालिदैन जो जानते हैं कि उनका बच्चा इस खूनी खेल में मुलविस है और फिर भी बच्चों को इस खूनी खेल की इजाजत देते हैं, सबसे पहले तो उन माँ बाप को जाके पकड़े, करें मुकदमा दर्ज उन माँ बाप के खिलाफ। और ऐसे वालिदैन को ही दुरुस्त करने की जरूरत है। दर हकीकत ऐसे वालिदैन को ही सही करने की अशद जरूरत है जो अपनी औलाद को खुशी की खातिर किसी और की औलाद की जिंदगी तक छीन लेते हैं। ऐसे माँ बाप को सही करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं। लीगी एमपीए की काले शीशों वाली जो गाड़ी है उसको रोकने पर थानेदार का तबादला कर दिया गया है। पहले तो मेरे ख्याल से थानेदार साहब, मैं आपसे मुखातिब होना चाहूँगी कि आपको
کیا پڑی تھی کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے؟ آپ تھانے دار تھے، آپ نے کہا کہ میں تو کام کرنے آیا ہوں، میں تو بڑے شوق سے اس نوکری پر آیا ہوں، میں تو ملک کو سرو کرنے کے لیے آیا ہوں، تو میں تو اپنی نوکری کروں گا. اور آپ کا ضمیر بھی آپ سے بار بار اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوگا یقینی طور پہ کہ اپنا کام کرو، روکو. آپ نے کالی شیشوں والی گاڑی روکی، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ آپ اپنا کام کرتے؟ آپ نے کالی شیشوں والی گاڑی روکی، پھر آپ نے ان صاحب کو مخاطب کیا، آپ نے ان سے پوچھا، ان صاحب نے پھر آپ کو تڑیاں لگائی. آپ نے اتنی ہمت کا، اتنی جرت کا مظاہرہ کیا کیوں؟ میرا تو پہلا سوال آپ سے ہے اور آپ جیسے تمام تھانے داروں سے ہے جو اپنا کام کرتے ہیں کسی بھی فیلڈ میں کو اپنا کام جو ایمانداری سے کر رہے ہیں. پہلا سوال تو میرا آپ سے بنتا ہے کہ آپ لوگ اتنی ایمانداری کا مظاہرہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہن سکون ہے، تبادلہ تاڑا ہو گیا ہے، اور آپ جیسے جتنے بھی ایمانداری سے کام کرنے کی کوشش کریں گے تبادلہ ہو جائے گا، کیونکہ ملک صاحب کو روکا تھا آپ نے. ملک صاحب کو روکنے کی آپ نے ہمت کی، آپ نے جرت کی، تو ملک صاحب نے پھر آپ کو بتا دیا کہ میں ملک صاحب ہوں، اور خالی ملک وحید نہیں ہوں، میں مسلم لیگ نون کا رکن پنجاب اسمبلی ہوں، یا میں مسلم لیگ نون سے مخاطب نہیں ہوں. یہ پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتا تھا کوئی بندہ، یہ جے یو آئی سے بھی ہو سکتا تھا کوئی بندہ، یہ پی ٹی آئی سے ہو سکتا تھا، سنی اتحاد کونسل، کسی کا بھی آپ نام لے لیں، ایم کیو ایم کا نام لے لیں، کہ اشرافیہ میں سے کوئی بھی ہو سکتا تھا جو ایسے تھانے دار کو بتائے کہ تم نے جرت کیسے کی، تم نے ہمت کیسے کی اپنی ڈیوٹی نبھانے کی. تم ڈیوٹی نبھانے کے لیے اس نوکری پہ لگے تھے، تمہیں تو میرے سلیوٹ مارنا چاہیے تھا کہ میں ملک صاحب ہوں، پھر میں ممبر ہوں اسمبلی کا، آپ لوگوں کے عوام کے ووٹ کے ساتھ ہم لوگ وہاں جاتے ہیں، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہم وہاں جا کے بیٹھتے ہیں، آپ کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ قانون سازی کرنے کے لیے ہم اسمبلیوں میں پارلیمنٹ میں جا کے بیٹھتے ہیں، اور آپ کی نسلوں کے جو مستقبل ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے فیصلوں کے محتاج ہیں، اور ہم آپ کے لیے یہ فیصلے کریں گے کہ آپ اپنی ڈیوٹی کریں گے تو تاڑا تبادلہ ہوئے گا. تو میرے خیال سے اب تھانے دار صاحب بھی خوش ہوں گے تبادلہ کروانے کے بعد. اور ملک صاحب میرے خیال سے آپ کو تھانے دار صاحب کو میں کہنا چاہوں گی کہ آپ کو کسی ملک صاحب کو نہیں روکنا چاہیے تھا، آپ روکیں کسی مجھ جیسے کو، آپ روکیں میری جو کنٹرول روم میں میری ٹیم بیٹھی ہے ان کو روکیں، میرے پروڈیوسر صاحب یا صاحب آپ ان کو روکیں، کوئی ڈاکٹر انجینئر کوئی استاد کوئی پروفیسر وہاں سے گزرا آپ اس کو روکیں. آئندہ آپ نے ملک صاحب کو نہیں روکنا، ورنہ پھر تبادلے کے لیے آپ تیار رہیں. جتنا افسوس کیا جائے اس خبر پہ میرے خیال سے اتنا ہی کام ہے. اور بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی، موجود ہوں گے خرم دستگیر صاحب، بہت سے عام سوال دستگیر صاحب سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایک جانب ملک معاشی چیلنجز سے نمٹ رہا ہے، دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی معاملات بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. معیشت کو سنبھالنے کے لیے جہاں حکومت سخت فیصلے کرنے جا رہی ہے، وہیں پر اس معاشی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے سخت سیاسی فیصلے بھی کرنا ہوں گے. نئی حکومت کی مشکلات کسی بھی صورت کم نہیں ہے. ایک جانب تحریک انصاف جو ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور دوسری جانب ہے عوام جنہیں سخت فیصلوں کی فکر ستانے لگی ہے. ایسے میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا، اور موضوع کیا ہے؟ بھارت سے تجارت کا. کہ انتخابات سے پہلے بھارت کے ساتھ ایسے تعلقات ہمارے مفاد میں ہیں، اور اسی پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سابق وفاقی وزیر سینئر لیگی رہنما خرم دستگیر صاحب. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. خرم صاحب میں اسحاق ڈار صاحب کے بیان سے شروع کرنا چاہوں گی. انہوں نے بھارت سے تجارت کی بات کی ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ کسی قسم کی بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہوں نے بلکہ انکار کر دی ہے. سر یہ کیا صورتحال ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ بطور پاکستانی؟ اور اسحاق ڈار صاحب تو کیا مطلب چاہتے ہیں، کیا سوچ کر انہوں نے ایسی بات کی، کیا سمجھ آتی ہے آپ کو؟ جی اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کی جو مخلوط حکومت ہے اس کا سب سے بڑا چیلنج نمبر 1 تو مہنگائی کو کم کرنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم کس طرح ملک میں نیا روزگار پیدا کر سکتے ہیں. اور روزگار کے لیے ہمیں نئی ایکسپورٹس چاہیے، نئی انویسٹمنٹس چاہیے. تو یہ اسی کی کڑی ہے کہ ہم پاکستان کو، صرف ہندوستان کی، پاکستان کو اپنے سارے جو اس کے ہمسائے ہیں ان کے ساتھ تجارت کرنی چاہیے. ان کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ ریجنل کنیکٹیوٹی، یعنی نہ صرف تجارت بلکہ جو اس کے ٹرانسپورٹیشن کے لنکس ہیں، فائنینشل سسٹمز کے لنکس ہیں، وہ سب ہونے چاہیے تاکہ ہم سب کہتے ہیں ریجنل کنیکٹیوٹی فار شیئرڈ پراسپیرٹی. پچھلی پی ایم ایل این کی حکومت تھی، اس میں یہ ہمارا مشن تھا. یہاں بھی اب ایک ایشو یہ ہے کہ بہت ساری ایشوز میں ہمیں اکنامک گروتھ کے لیے ٹریڈ کو اپنا بڑھانا ہوگا، اور فوری طور پر ٹریڈ جہاں سے بڑھ سکتا ہے وہ ہمارے ہمسائے ہیں.
ہندوستان اگر اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیتا تو ظاہر ہے یہ نہیں ہوگا، لیکن ہم نے اپنی جو نیت ہے اس کا اظہار کیا ہے، اور اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں فوری ٹریڈ اگر کم از کم بہت ہی محدود پیمانے پر بھی ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی کچھ زرعی اجناس ہیں، اس کا اگر ٹریڈ ہوتا ہے تو پھر ہمارے جو صارفین ہیں، جو شہری ہیں، ان کو زرعی اجناس پہلے سے کم قیمت پر ملنے کا چانس کھل خرم جاتا صاحب، ہے۔ آپ بات بڑی اچھی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ میرا بھی پوائنٹ ذرا سنیے گا کہ اس پر پھر دوسری سائڈ سے بھی ایک باڈی لینگویج ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا، ایک انٹرسٹ ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ دوسری سائڈ سے پھر جس قسم کا انکار اور جس قسم کی باڈی لینگویج، جس قسم کے وہاں سے بیانات اور الیکشن کیمپین وہاں پہ شروع ہوتی ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ سب سے زیادہ ٹارگٹ ان کا کیا ہوتا ہے کہ پاکستان پر جتنی تنقید کی جا سکے، کشمیر میں ظلم کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے، پاکستان میں خدا نہ خواستہ دہشت گردی کی وارداتیں، کارروائیاں کی جاتی ہیں بھارت کی جانب سے، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو پھر دوسری سائڈ کا بھی تو دیکھنا چاہیے نا میرے بھیا۔ جی بالکل ضرور دیکھنا چاہیے، اور ہم 10 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں 2024 میں 10 سال ہو جائیں گے نریندر مودی کی حکومت کو، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ آور ہونے میں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور لیکن یہ جو ایجنڈا ہے، جو کہ ریجنل کنیکٹیویٹی کا ایجنڈا ہے، اس کا اعادہ ڈار صاحب نے کیا ہے۔ وہ بہتر توجیہ وہ بتا سکیں گے کہ انہوں نے اس وقت کا انتخاب کیوں کیا، لیکن ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو بہرحال پاکستان کو صرف اس کے اندر سے اکنامک گروتھ جنریٹ نہیں ہوگی۔ اس وقت صرف پاکستان کا جو شمالی بارڈر ہے جو کہ چائنا کے ساتھ ہے، وہاں تجارت ہماری جاری ہے۔ ویسٹرن بارڈر میں افغانستان میں بھی بہت سارے ایشوز ہیں، ایران کے ساتھ بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ کھلی اور آزادانہ تجارت نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر سینکشنز ہیں۔ تو لہذا پاکستان اس وقت ایک مشکل صورتحال کا شکار ہے کہ ہم صرف اپنے شمال میں جو زمینی راستہ ہے، اور صرف جو جنوب میں جو سمندر کے راستے ہم مشرق وسطیٰ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں، اس کو کھولنا ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے ہندوستان کا جب بھی نام آئے گا اس کے ایک سیکیورٹی ڈائمنشن ہے، اور وہ سیکیورٹی ڈائمنشن اکنامک ڈائمنشن کے برابر اس کی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا خرم صاحب، یہ جو پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے، جس میں تقسیم کو باقاعدہ درست قرار دیا گیا ہے، تحریک انصاف سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے؟ کچھ اور وجہ نظر آتی ہے آپ کو اس پوری صورتحال کی؟ جی نہیں، وہ جو ان کے اپنے غلط سیاسی فیصلے ہیں، اب جب ان کے کانسیکوینسز ان کو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ان کے جو مضمرات تھے اور نتائج جب آنا شروع ہوئے ہیں، تو ان کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا کیس پہلے دن سے ہی کاغذ کے اوپر انتہائی کمزور تھا۔ دیکھیے قانون ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، میڈیا پروپیگنڈا ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، تو لہذا ان کا یہ خیال ہے کہ وہ میڈیا پروپیگنڈا کے ذریعے ہر چیز پر غلبہ پا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمت دی۔ سر یہ میڈیا پروپیگنڈا کے ساتھ اگر آپ سوشل بھی لگا دیں تو صحیح نہیں ہوگا؟ سوشل میڈیا پروپیگنڈا جی ایبسلیوٹلی، جی نہیں میڈیا، اب جب بھی پروپیگنڈا کا لفظ آئے گا تو یہ اس کا مطلب ہی سوشل میڈیا ہوگا نا جی، مین اسٹریم میڈیا بھی تو ہوتا ہے نا۔ میں نے کہا مین اسٹریم میڈیا تو نہیں، میں یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے ہم سب کو 21ویں صدی میں کہ سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو اور پرنٹ میڈیا کو آلریڈی ہضم کر چکا ہے، کھا چکا ہے۔ تو لہذا وہاں تو جب بھی میڈیا کا لفظ آئے گا تو سوشل میڈیا ہی آئے گا، اور وہاں یہ بھی ہے کہ ان کو ایک بہت بڑی ایج ہے دوسری جماعتوں پہ، کیونکہ یہ جو جتھا ہے، فاسسٹ جتھا، اس کے بیرون ملک بہت بڑے اور گہرے سسٹمز ہیں اس پروپیگنڈا کے، جس کے ذریعے وہ پاکستان پر کا یہ خیال ہے کہ ہر شخص جو ان کے خلاف فیصلہ کر سکتا ہے اس کو ڈرایا جا سکتا ہے، اس کو ہراساں کیا جا سکتا ہے، اور ہر چیز جو جھوٹ ہے اس کو سچ ثابت کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ججز کو ہمت دی ہے کہ انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے جو کہ قانونی طور پر بالکل درست فیصلہ ہے۔ یعنی ہم اس کو ایسے کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ غلطی پر ہونے کے باوجود ہم لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عدالت بھی غلط فیصلہ کر دے، اپنی غلطی نہیں مانے۔ جی یہ تو ہم سب کی امید ہوتی ہے، جس طرح ان کو یہ معلوم تھا کہ 2013 کے انتخابات جو ہیں وہ ٹھیک ہوئے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے 126 دن کا دھرنا کیا، چائنا کے صدر کا جو دورہ تھا اس کو مؤخر کروایا، اور ملک میں ایک انتشار پیدا کیا، اور پھر جب اس کے کچھ چند ہفتے بعد دھرنا ختم ہونے کے عدالت میں گئے تو عدالت نے ان کے سارے ثبوت اور الزامات ردی کر دیے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، یہ بار بار۔ اور سر اس دفعہ بھی تو دیکھیں نا، آئی ایم ایف کو خط لکھ دیا،
وہ تو الگ بات ہے کہ IMF نے آگے سے جو جواب دیا پھر منہ کی کھا کے بیٹھ گئے. کسی بھی پارٹی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ کی پارٹی بھی کرتی تو اس پر بھی سوال اٹھتے, تنقید ہوتی. جی میں یہ نہ صرف نہیں کرنا چاہیے, یہ ملک دشمنی ہے کہ اگر آپ بیرونی اداروں کو پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات پر ایک قاضی القضا بنا کر پیش کر دیں کہ آئے وہ, اور اس کا ایک یہ نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ نہیں آیا کہ IMF نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. دیکھیے ایک پاکستان کی جو سیاسی جماعت ہے جس نے 30% ووٹ لیے ہیں, اس نے جب یہ دروازہ کھولا تو اس دروازے میں سے گزر کر IMF نے پہلی دفعہ NFC ایوارڈ کا مینشن بھی کیا کہ اچھا جی آپ NFC ایوارڈ دیکھیں. اب IMF کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آئینی معاملات پر اپنی رائے دے, لیکن چونکہ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت نے اپنی خود مختاری کو کمزور کیا تو IMF نے اس کا فائدہ اٹھایا. ٹھیک. اچھا یہ سر IMF کی ہم بات کر رہے ہیں, بات آ گئی معیشت کی طرف, اکانومی کی طرف کہ ہماری جو اکانومی ہے, ہماری معیشت ہے کیسے بہتری کی طرف جائے گی. اور سب سے بڑا چیلنج اگر میں کہوں کہ یہی ہے ہمارے لیے, نجکاری کی باتیں چل رہی ہیں. خرم دستگیر صاحب, مخالفت کون کر رہا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ کیونکہ میں پچھلے دنوں میں بھی بات کر رہی تھی کہ جتنے بھی کامیاب ممالک ہیں, آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں, برطانیہ کی لے لیں, کہ وہاں پر جیسا ایئر لائنز کی نجکاری کر دی گئی اور وہ منافع میں رہا. ہمارے ہاں ایک تو بھرتیاں پہلے بہت زیادہ کر لی جاتی ہیں, اگر 100 کی گنجائش ہے تو 180 190 بلکہ 200 سے زیادہ لوگ بھرتی کر لیے گئے. پھر ان کی تنخواہیں ہیں, مرات ہیں, ان کو نکالا بھی نہیں جا سکتا. پہلے تو بوجھ بڑھا لیا جاتا ہے, پھر وہ مینج بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو کیا سمجھ آتی ہے نجکاری کے جو معاملات ہیں وہ کیوں لٹک جاتے ہیں؟ ہمیں یہ آسان سی چیزیں کیوں سمجھ نہیں آتی, اس کو مشکل کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ ایک آپ کا بہت ہی جامع سوال ہے جس کا ایک طویل جواب ہو سکتا ہے. دو باتیں میں مختصر کروں. پہلی تو یہ مجھے توقع ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے گی. نجکاری کا لفظ جو ہے وہ عام طور پہ ایک گھنٹی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کہ لوگ اب سوچنا بند کر دیں اور جو بھی اس کے خلاف ہے وہ باہر آ جائے. ٹھیک ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ حکومتی تحویل میں یہ ادارے پاکستان کے عوام کے سینکڑوں ارب روپے ہر سال سمجھیں کالے کنویں میں ہم پھینک دیتے ہیں. تو لہذا اس کو جو نجکاری کا مطلب ہے کہ آپ ان کی جو اونرشپ ہے جو ابھی حکومت پاکستان کی اس کو کسی اور کے حوالے کر دیں. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد تو اصل میں یہ ہے کہ ان کو نجی مینجمنٹ کے حوالے کرنا ہے, ان کی مینجمنٹ کو سرکار سے تو صحیح نا, خسارے میں تو نہ جائیں. جی نجی ہاتھوں میں دینا ہے اور اس کے جو نتائج ہیں. تو لہٰذا پیپلز پارٹی کی ہمیں جو ابھی تک ان سے گفتگو ہوئی ہے وہ بڑا واضح کہتے ہیں کہ وہ نجکاری کے خلاف نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان اداروں کا ایک معقول پرسنٹیج جو اونرشپ کی ہے وہ پاکستان کی حکومت کے نام ریٹین کی جائے تاکہ پاکستان کے عوام کا عمل دخل ان میں باقی رہے. یعنی ان کی سکروٹ جلد بیٹھتا ہمیں دکھائی دے گا. خرم دستگیر صاحب آپ کی بات سے مجھے یہ توقع ہے کہ انشاءاللہ یہ چونکہ اس وقت قوم کی بڑی ضرورت ہے, اور جب ہم اس سے پہلے کہ ہم پاکستان کے میں رہنے والوں سے مزید قربانی مانگیں, حکومت کو اپنی ہر کوشش کرنی ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو جو بھی اس وقت تکلیف دینی ہے وہ کم سے کم, اور وہ تبھی ہوگا کہ نجکاری جیسے مشکل فیصلے اس دفعہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. آپ نے مشکل فیصلوں کا ذکر کر دیا, تکلیف کا ذکر کر دیا, تو سر ایک اور تکلیف جو عوام کے لیے تیار ہے خرم دستگیر صاحب, گیس کی قیمتیں بڑھانے کی جو تیاری کر لی گئی ہے, یقینی طور پہ غریب عوام جو ابھی سے بہت تکلیف میں ہے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا. 155% تک خرم صاحب اضافی بوجھ جو صارفین ہیں ان پر بلوں کی صورت میں پڑے گا. تو سخت ترین فیصلے جو عوام کے لیے مزید سخت ہونے جا رہے ہیں. آتے ہی حکومت کے لیے اس طرح کے فیصلے کرنا نقصان دہ نہیں ہے؟ مطلب یہ چیز حکومت کے حق میں بھی نہیں جاتی ہے, اور یہ میں یقین سے کہتی ہوں حکومت بھی یہ کڑوی گولی بڑے شوق سے نہیں نگل رہی ہوگی, کیونکہ حکومت خود بھی نہیں چاہے گی کہ آتے اس طرح کے فیصلے کرے کہ عوام کو نالاں کرے, ناراض کرے. جی میری پہلی تو یہ ایڈوائس میں دے بھی چکا ہوں, لیکن پھر دہراؤں گا اس کو کہ شہباز شریف صاحب کو بطور وزیر اعظم اور ان کے جو وزراء ہیں انہیں پارلیمان میں آ کر قوم کے سامنے یہ جو کڑوے سچ ہیں وہ رکھنے ہیں. گیس کا آپ نے ذکر کیا, اس میں سب سے کڑوا سچ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سے نکلنے والی سستی گیس ہر سال 8% سے 10% کم ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 10 سے 15 سال میں پاکستان کی اپنی سستی گیس ختم ہو جائے گی, یا اللہ تعالیٰ اس دوران کوئی ہم پر بہت بڑا کرم کر دے اور ایک بہت بڑا ذخیرہ نکل آئے. آپ کو یاد ہوگا کہ
بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک دفعہ کوئی کیکڑے کا ذکر کیا تھا کہ سمندر کے نیچے سے نکل رہا ہے اور اس میں سے کچھ نہ نکلا، ایک قطرہ گیس کا نہیں نکلا اس میں سے. تو لہٰذا جب تک گیس کے نئے ذخائر نہیں آتے تو پاکستان کی اپنی گیس ختم ہو جائے گی. تو ہم سب جو گیس کے صارفین ہیں ان کو گیس باہر سے امپورٹ کروا کے حکومت کو دینی ہے، اور وہ مہنگی ہے وہ اس کے مقابلے میں. تو لہٰذا ہمیں یہ جو ایک انرجی ٹرانزیشن ہونی ہے اگلے 10 سے 15 سال میں کہ گیس وہیں استعمال کی جائے پاکستان کی جہاں اس کا میکسیمم فائدہ ہے پاکستان کی اکانومی کو. ٹھیک ہے جی سر، آپ نے یہ سارے فیصلے اس کے کانسیکوینسز میں ہیں، اور یہ ضرور ہے جو پھر کہوں گا کہ اس سے پہلے کہ پاکستان کے عوام کو کہا جائے کہ آپ 1 روپیہ اور دیں مزید بلوں میں، حکومت نجکاری جیسے سخت فیصلے کر کے پاکستان کے بجٹ میں ایک سپیس کریٹ کر سکتی ہے جس کے ذریعے پاکستان کے عوام کو ریلیف اگر مزید نہیں دیا جا سکتا کم از کم اگلی تکلیف سے بچایا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، آپ نے فائدے کی بات کی، آنے جانے کی بات کی، اسپیس کی بات کی. تو سر یہ فائدہ جو نون لیگ کو نواز شریف صاحب کے یہاں رہنے سے زیادہ فائدہ ہوگا یا وہ لندن میں رہتے ہیں تو فائدہ ہوگا؟ نہیں، ان کی پاکستان میں موجودگی پوری جماعت کے لیے تقویت کا باعث ہے، ان کے کارکنوں کی انسپریشن کا باعث ہے، اور ان کا جو ایک اتھاہ تجربہ ہے، انہوں نے 5 سال بطور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پھر تقریباً 7 سے 9 سال وہ ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں. انہوں نے اس ملک کی جو حاکمیت ہے اس کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، اس کے سارے زخم بھی کھائے ہیں. تو جتنی بہتر ایڈوائس وہ شہباز شریف کو اور مریم نواز کو یہاں پاکستان میں رہ کر دے سکتے ہیں وہ انشاءاللہ دیں گے. اچھا سر، پی ٹی آئی جو ابھی ملک گیر احتجاج کی باتیں کر رہی ہے، جلسے کریں گے احتجاجی، آغاز کہہ رہے ہیں جی شروعات اسلام آباد سے ہوگی، شہر اقتدار سے، کیسے حکومت مینج کرے گی ان کو؟ کیونکہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر صورتحال اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ پولیس کو بھی آنا پڑتا ہے میدان میں، اس طرح کی کسی کیفیت سے، صورتحال سے، سچویشن سے بچنے کے لیے پھر کیا کیا جائے گا؟ کیونکہ پھر یہ جماعت تو فوراً سوشل میڈیا پر، جو آپ نے کہا میڈیا، سوشل میڈیا پر مہم شروع کر دیتی ہے، الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دیتی ہے، جانبداری کی آوازیں لگانا شروع کر دیتی ہے. جی یہاں پھر بے حد ضروری ہے کہ وزیر اعظم اور ان کی جو وزراء کی ٹیم ہے یا میڈیا ٹیم ہے، انہوں نے قوم سے کمیونیکیٹ کرنا ہے، اور یہ کمیونیکیٹ یہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے بعد خاص طور پہ تشدد، آگ، بلوا، جلاؤ گھراؤ اب ریڈ لائن ہے، اس کی ذرا سی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور وہ جمہوری احتجاج نہیں ہے. یہ بات قوم کو سمجھانا ہے کہ آگ لگانا جمہوری احتجاج نہیں ہے. اور اس کی وجہ اس لیے ہے کہ ہم یہ ایک تجربہ پورا کر چکے ہیں کہ اگر 2014 میں پارلیمان کے جنگلہ گرانے والوں کو سخت سزا دی ہوتی تو وہ لوگ 2023 میں آ کے GHQ کا گیٹ نہ گراتے. چلیں سر، آپ کے سوال سے میں اگلا سوال پوچھوں گی. ہیڈ کوارٹر میں جی آپ 2014 کی بات کریں نا، ڈنڈے لے کر قبضہ کیا، وہ اگر ان کو سزا دی جاتی تو پھر ریڈیو پاکستان پشاور کو 9 مئی کو آپ کے سوال کو میں آگے بڑھا دیتی ہوں. آپ نے جو ایک بڑی اچھی بات کی کہ 2014 میں جو یہ کرتے رہے، اگر اس کی سزا دے دی جاتی تو یہ 9 مئی کا واقعہ پیش نہ آتا. اب 9 مئی کے جو کردار ہے ان کو سزا دے دی جائے تاکہ آگے کوئی اس طرح کا واقعہ پیش نہ آئے. تو 9 مئی کے کرداروں کو آپ کب دیکھتے ہیں کیفر کردار پہ پہنچتا ہوا؟ ان قریب دیکھ رہے ہیں؟ جی میں تو دیکھیں اس پہ پیشین گوئی تو نہیں کروں گا، لیکن صرف نہیں، آپ کا جو سوال تھا، میرا پوائنٹ سمجھے نا کہ آپ 2014 کو کمپیئر کریں صورتحال سے، تو آگے کل کو 1 سال 2 سال کے بعد یا بھی ان قریب اگر اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیتے ہیں، وہ KPK کے وزیر اعلیٰ صاحب تو آپ کو پتہ نوری نتھ ٹائپ کریکٹر ہیں، وہ پرانی پنجابی موویز دیکھتے ہوں گے، وہ کچھ چڑھائی کر دیں، نوری نتھ صاحب ادھر آ جائیں تو پھر شہباز شریف صاحب بھی مشکل میں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے اسٹریٹجی کیا اپنانی ہے، مشکل ہوگی. جی تو صورتحال سے پہلے ہی کوئی جی طریقہ یہی ہے کہ تمام حکومتیں، وفاق بھی فوری طور پر اور انتہائی تیزی اور تندہی سے 9 مئی کے منصوبہ ساز، سہولت کار اور کرنے والوں کو سخت ترین سزا دیں. جنہوں نے نہیں کیا، جن کے خلاف ثبوت اور شواہد نہیں ہیں، ان کو فوری طور پر رہا کریں اور ایک مثال قائم کریں. دیکھیے امریکہ میں جب 6 جنوری 2021 کو انہوں نے ان کی پارلیمان پر حملہ کیا تو اس کے تقریباً 800 ملزمان کو وہ اب تک سزا دے چکے ہیں. اگر دوسرے برطانیہ میں برکسٹن میں رائٹس ہوئے، انہوں نے 10 دن کے بعد اسپیشل کورٹ لگا کر سینکڑوں لوگوں کو فوراً سزا دے دی. یہاں پھر ہمارے عدالتی نظام کا اور حکومتی پروسیکیوشن کا بھی فوراً ٹیسٹ شروع ہو گیا ہے کہ وہ اگلے چند ہفتے میں، اب زیادہ دیر نہیں ہے، چند ہفتے میں
یہ عدالتی عمل مکمل کر کے یہ سزائیں دلائیں تاکہ سب کو یہ پتا ہو کہ پاکستان میں اب تشدد کی کوئی جگہ نہیں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کے وقت کے لیے. ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد. میرے ساتھ موجود ہوں گی ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کو اس وقت معاشی سیاسی کے ساتھ خارجی چیلنجز کا بھی سامنا ہے. افغانستان کے راستے دہشت گردی ہمارا پرانا مسئلہ ہے جو اس سے پہلے حل ہوتا دکھائی نہیں دیا، مگر اس بار حکومت کی بروقت اور ضروری کارروائی نے ایک امید پیدا کر دی ہے کہ اس مسئلے کو روکا جا سکتا ہے. افغانستان کے راستے دہشت گردی کے ثبوت سب کے سامنے موجود ہیں. ابھی ایک مبینہ طور پہ چلنے والی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جس میں گل بہادر نامی دہشت گرد پاکستان میں حملوں کی ترغیب دیتا دیکھا جا سکتا ہے. ایسے میں مزید کیا اقدامات کی ضرورت ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے. ممتاز صاحبہ، پاکستان کا یہ جو بروقت رسپانس تھا افغانستان میں چھپے دہشت گردوں کے خلاف، تو افغان حکومت کیوں کارروائی کرنے سے گریزاں ہے، کیا وجہ ہے؟ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے یہ اس خطے کے لیے نقصان دہ ہے. صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ افغانستان اور باقی جو اس خطے میں لوگ ہیں سب کے لیے یہ ایک خطرہ ہے. تو پاکستان نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم افغانستان کے ساتھ مل کر اس ناسور کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی ہماری یہی کوشش ہے کہ دونوں ممالک مل کر اس کے خلاف ایکشن لیں اور ٹیررزم کا خاتمہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان کی ایک میجر پرائیورٹی ہے. اور افغانستان اور پاکستان مل کر جب ٹیررزم کا خاتمہ کریں گے تو ہم لوگ صرف اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ اور ٹریڈ پر فوکس کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میم، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور ایک عرصے سے افغانستان کو باقاعدہ تنبیہ کی جا رہی تھی. تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ اس مؤثر کارروائی کے بعد اب جا کے افغان حکومت بھی کچھ اقدامات اٹھائے گی دہشت گردی روکنے کے لیے؟ ہم بیسکلی یہی بات ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے جو مسائل ہیں وہ ان میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ٹیررزم کا جو ایک خطرہ ہے وہ پاکستان کے لیے اسی طرح اہم ہے جس طرح میں نے ابھی کہا، جس طرح افغانستان کے لیے. کیوں ایکشن نہیں ہو رہا، یہ ان چیزوں پر ہم کامنٹ نہیں کریں گے. ہمارے لیے اہم چیز یہی ہے کہ اس سے ٹیررزم کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. افغانستان کے حکام نے ہمیں بارہا یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایکشن لیں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان ٹیرر آؤٹ فٹس کے خلاف ایکشن لیں، کیونکہ وہ پاکستان میں ٹیررزم ان عناصر کی وجہ سے ہو رہا ہے جو افغانستان میں پناہ گزیر ہے. ٹھیک ہے. ممتاز صاحبہ، اس مسئلے کے لیے ظاہری بات ہے دونوں ممالک کو بیٹھنا ہوگا، دونوں حکومتوں کو بیٹھنا ہوگا، تبھی مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے. ایسا آپ کی نظر میں کیا حل ہے اس مسئلے کا جو دونوں کے مفاد میں ہو؟ جی، ہماری تو ہمیشہ سے یہی امید اور خواہش رہی ہے، اور اب جس طرح آپ کہتے ہیں کہ اس وقت بال از ان دیئر کورٹ، اور ہم امید کرتے ہیں کہ افغانستان افیکٹو ایکشن لے گا ان ٹیرر گروپس کے خلاف، اور اگر ان کو کیپیسٹی کے ایشوز ہیں اور سپورٹ چاہیے ان ٹیرر گروپس کے خلاف ایکشن لینے میں، تو پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے کہ ہم سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ کمٹمنٹ ہو اور افیکٹو اور مؤثر کارروائی ہونی چاہیے ان ٹیرر گروپس کے خلاف. ٹھیک ہے جی. ممتاز زہرا بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی، اور اسی کے ساتھ ڈاکٹر فضا خان کو دیجیے اجازت. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.